بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ہمیشہ سے گاؤں میں رہتے تھے، وہیں پلے بڑھے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ چونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد ہم بہنیں نہ پڑھ سکیں، لیکن بھائی احمد کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ تبھی والد صاحب نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج میں داخلہ کرا دیا۔ احمد نے دل لگا کر پڑھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ والد ایک سفید پوش ٹیچر ہیں اور گاؤں میں تعلیمی سہولیات بالکل نہیں ہیں۔ ایسے میں ان کی ناکامی سارے خاندان کی ناکامی ہوگی، اور ان کی کامیابی سے ہم سب کی تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ ہمارا اچھا مستقبل احمد بھائی کی شاندار کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ احمد کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور انہوں نے بہترین نمبروں سے MBA کر لیا۔ جلد ہی لاہور کے ایک بینک میں احمد کی بہت اچھی جاب لگ گئی۔ اب تو بھائی کے ٹھاٹ باٹ ہو گئے، کہاں گاؤں کی زندگی اور کہاں لاہور شہر کی ایڈوانس زندگی، جہاں تعلیم کا اعلیٰ معیار اور طرز زندگی۔ اب بھائی نے شلوار قمیص پہننی چھوڑ دی۔ وہ گاؤں آتے تو پینٹ شرٹ پہنے ہوتے اور گاؤں کے سبھی لوگ بڑے شوق سے ان سے ملنے آتے۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر بن چکے تھے۔ خاص طور پر چچا جان تو بھائی کی ترقی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بچپن سے میرے بھائی سے منسوب تھی۔ احمد بھائی جب گھر آتے، ہم ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور شہر کی باتیں پوچھتے۔ میں خاص طور پر بڑے شوق سے لاہور کے بارے میں باتیں سنتی تھی۔ بھائی بتاتے تھے کہ آفس میں ان کے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ کافی ماڈرن اور فیشنیبل ہیں۔ وہ انہیں لاہور کی تتلیاں کہتے تھے، جن کے لباس خوشنما اور طریقہ تہذیب یافتہ تھا۔ جب وہ ان کی تعریف کرتے تو دل چاہتا میں بھی انہیں دیکھوں، ان سے ملوں کہ وہ کیسی ہیں۔ میری چچا زاد حمیرہ، جو احمد بھائی کی منگیتر تھی، جب آتی احمد بھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اگر وہ لاہور سے آئے ہوتے تو یہ بھی ہمارے گھر آ جاتی اور چھپ چھپ کر اپنے منگیتر کو دیکھتی۔ حمیرہ گاؤں میں پیدا ہوئی اور اب تک کبھی اپنے گاؤں سے نہ نکلی تھی۔ اس نے صرف شہر کے بارے میں سنا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، خوبصورت ضرور تھی، لیکن وہ گاؤں میں پلی بڑھی تھی، اس لیے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہ تھا، جس کی وجہ سے تمام خوبصورتی مان پڑ جاتی تھی۔ احمد بھائی اپنے منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ ان کی شریک حیات ان پڑھ ہوگی۔ وہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو شریک زندگی بنانے کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن جب اماں نے شادی کا تذکرہ چھیڑا تو بھائی نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی سبین پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب اماں نے بیٹی کی خواہش بابا کو بتائی تو وہ بہت غصے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار دوبارہ ایسی بات کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے احمد کو اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ہماری نافرمانی کرے، اور اگر میں نے ہماری بات نہ مانی تو اس سے ناطہ ختم کر دوں گا، لیکن اپنے بھائی سے ناطہ نہیں توڑوں گا۔ بھائی نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی خوشی کو قربان کر دیا اور والد کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور والدین کی خوشی پوری کر دی، اور حمیرہ سے شادی کر کے اسے شہر لے گئے۔ بینک کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ احمد کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ سب پیچھے پڑ گئے کہ مٹھائی کھلاؤ، اور دعوت بھی دی کہ بھابھی کے ساتھ آپ کو شاندار ڈنر کرائیں گے۔ خاص طور پر بھائی کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے بے حد اصرار کیا۔ حمیرہ گرچہ سلیقہ مند اور خوبصورت تو تھی، مگر وہ ایک دیہاتی لڑکی تھی اور اسے شہر والوں کے ساتھ گفتگو، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب نہ آتے تھے۔ اسی وجہ سے بھائی اس کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ حمیرہ کو اپنے آفس کی کولیگ لڑکیوں سے بھی نہیں ملوانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ مذاق اڑائیں اور ان کی بے عزتی ہو جائے۔ لیکن ایک دن وہ لوگ خود گھر پہنچ گئیں۔ سبین اور فوزیہ نے اصرار کیا کہ ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے۔ احمد بھائی نے حمیرہ بھابھی سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہم لوگ کھانا کھانے ہوٹل جا رہے ہیں۔
حمیرہ نے ان لڑکیوں کو سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، پھر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ اب بھائی گھبرا گھبرا کر بیوی کو ہدایت دے رہے تھے۔ جب حمیرہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں گئی تو ان کی تیاری اور سنگھار دیہاتی طرز کا تھا۔ جھومر، ٹیکا اور لمبے آویزے، اس پر تیز میک اپ اور بالوں میں پراندہ، سر پر عجیب طرح سے دوپٹہ لیا ہوا، لباس شوق و شنگ جیسے ایک دن کی دلہن ہو۔ ایسی تیاری میں ہوٹل جانا واقعی احمد بھائی کے لیے سبکی کا باعث بنتا۔ ان لڑکیوں نے جب حمیرہ کو اس روپ میں دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی۔ وہ کسی طرح بھی ایک جوکر سے کم نہ لگ رہی تھی۔ لڑکیوں کے چہرے پر تمسخر آمیز مسکراہٹ ان کو اور خجل کر رہی تھی۔ اشارے سے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلایا اور کہا، حمیرہ، یہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ بالکل کارٹون نظر آ رہی ہو۔ کیا ایسے حلیے میں تم اتنے بڑے ہوٹل میں چلو گی جہاں اعلیٰ سوسائٹی کے پوش لوگ آتے ہیں؟ میری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا سوچیں گے؟ کیسی گنوار بیوی لایا ہے؟ وہاں سب موجود لوگوں کی ہنسی نکل جائے گی، یہاں تو صرف 2 لڑکیاں ہی ہنس رہی ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ حمیرہ نے معصومیت سے پوچھا۔ تم ایسا کرو، یہ بھاری زیور اتار کر ہلکے پھلکے پہنو، منہ دھو لو اور یہ زر پر لباس بھی تبدیل کرو۔ بھائی کے تلخ لہجے کو نئی دلہن نے بری طرح محسوس کیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور سخت توہین محسوس کرتے ہوئے انہوں نے لباس بدلنے سے انکار کر دیا، بلکہ ہوٹل میں جانے سے ہی انکار کر دیا اور بستر پر گر کر سسکیاں بھرنے لگیں۔ احمد بھائی سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بیوی کی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اپنے آفس کی لڑکیوں سے معذرت کر لی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، سمجھ گئیں کہ ان پڑھ بیوی شہری زندگی کا سلیقہ نہیں جانتی اور فی الحال ان کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ وہ تو چلی گئیں، مگر احمد بھائی غصے میں تھے۔ وہ بیوی پر برسنے لگے اور گرجنے لگے، چیخ چیخ کر بولے، شہر میں رہنے کے لیے شہریوں جیسی طور طریقے اپنانے ہوں گے، ورنہ واپس گاؤں چلی جاؤ اور پھر کبھی مت آنا۔ ابا نے بھی مجھے کس جاہل کے پلے باندھ دیا ہے جس کو بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی کو تو اس بات کا دکھ تھا کہ جب ان کی یہ کلیگ آفس جا کر سب کو ان کی بیوی کے بارے میں بتائیں گی تو ان کی کس قدر بے عزتی ہوگی۔ ادھر حمیرہ بھابھی نے بھی غصے میں اپنے ابا کو فون کر دیا کہ میرا شوہر میری بہت بے عزتی کرتا ہے، اور بھائی سے کہا کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے اگلے دن چھٹی لی اور روتی دھوتی نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑنے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد سبین نے احمد بھائی سے دوستی کی اور باتوں باتوں میں بھائی سے اداس رہنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ زبردستی والد نے اس کی ان پڑھ دیہاتی لڑکی سے شادی کرائی ہے، چونکہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے اور بچپن سے منسوب کیا گیا تھا، لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرے تو دل کی کلی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ سبین نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ احمد نے جواب دیا، طلاق تو میں نہیں دے سکتا، اگر ویسے تم چاہو تو تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ جب احمد کا کمزور پہلو سمجھ لیا، وہ ان پر التفات کرنے لگی اور غم بانٹنے کو روز شام کو ان کے ساتھ سحر و تفریح پر کو بھی جاتی۔ یوں رفتہ رفتہ بھائی اس کے شکنجے میں پھنس گئے اور دونوں نے اپنی مرضی کی شادی لاہور میں کر لی، جس کی خبر بھائی نے ہم کو نہ ہونے دی۔ شروع میں دونوں نے شادی کے خوب مزے لیے، لیکن جلد ہی سبین کو اندازہ ہو گیا کہ احمد بے شک پڑھ لکھ گیا ہے، لیکن اس کا ذہن اب بھی دیہاتی ہے۔ وہ سبین کو بہت زیادہ آزادی نہ دیتا، اور جب سبین دوسرے کلیگ کے ساتھ ہنستی بولتی تو احمد کو غصہ آ جاتا۔ سبین ایسی پابندیوں کی عادی نہ تھی، بلکہ ان پابندیوں کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ احمد بھائی خود کو نہ بدل سکے اور نہ ہی سبین نے اپنے آپ کو بدلا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں فاصلے بڑھنے لگے
وہ لباس بھی نیم اریاں سا پہنتی اور آفس آتی تو مرد اسے معنی خیز نظروں سے تکتے۔ تب بھائی کو غصہ آتا، گھر آ کر سمجھاتے کہ مناسب لباس پہنا کرو۔ میں اس قدر چست اور نیم اردیاں لباس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کو پہلے یہ سب کیوں نہیں دکھائی دیا؟ اب کس لیے اعتراض کرتے ہو؟ میں تو پہلے بھی فیشن کرتی تھی، اس وقت میرا یہی فیشن تم کو اچھا لگتا تھا، اب تم کو اس پر اعتراض ہے؟ میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، اگر تم کو نہیں قبول مجھے آزاد کر دو، لیکن میں تمہاری دیہاتی سوچ کی خاطر اپنی شخصیت کو نہیں بدل سکتی۔ کافی دنوں تک اس قسم کی لڑائیاں چلتی رہیں۔ بالآخر ان لڑائیوں کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہوا۔ اس وقت تک ان کی ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ جب بیٹی 2 برس کی تھی تو ایک دن ان دونوں کے درمیان کسی بات پر خوب لڑائی ہوئی اور احمد بھائی نے سبین کو طلاق دے دی اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے بھی بیٹی کو باپ کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کے پالنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس عرصے میں وہ بینک کے ایک اور اعلیٰ آفیسر کی منظور نظر بن چکی تھی۔ اس طلاق کی عدت کو پورا کرتے ہی اس نے اس آفیسر سے شادی کر لی۔ احمد نے اپنا تبادلہ اپنے گاؤں کے نزدیک ایک شہر میں کرا لیا اور بیٹی کو لے کر آ گئے۔ حمیرہ بھابھی بھی ناراض اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ امی ابو سے کہا کہ میری بیوی کو منا کر لے آئیں تاکہ بیٹی کی پرورش کر سکے۔ والدین حمیرہ بھابھی کو منا کر گھر لے آئے۔ اب بھائی کو اپنی دیہاتی بیوی کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی اور اسے دل سے قبول کر لیا، کیونکہ وہ ان کی ننھی منھی بچی کو پیار کرتی اور اسے دل سے لگا لیا۔ اب احمد بھائی اور حمیرہ بھابھی بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر خدا نے انہیں 4 بچے اور دیے ہیں، مگر وہ احمد بھائی کی بیٹی کو سب سے بڑھ کر چاہتی ہیں۔ کبھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے اور اس کو انہوں نے جنم نہیں دیا۔ اب تو وہ بہت تہذیب یافتہ خاتون ہیں، رفتہ رفتہ شہری اور پڑھے لکھے لوگوں جیسے طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان پڑھ دیہاتی خاتون ہیں۔ سچ ہے، اگر شوہر صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہو تو ان پڑھ بیوی کو بھی سوجھ بوجھ سے پڑھے لکھے لوگوں جیسی رنگ ڈھنگ سکھا دیتا ہے۔ انسان ایک دم تو اپنا طرز زندگی نہیں بدلتا، اچھی سوسائٹی میں رہ کر رفتہ رفتہ ہی اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اصل بات تو وفا اور خلوص کی ہوتی ہے، جس سے ازدواجی زندگی میں احترام آتا ہے اور زندگی کامیاب گزرتی ہے۔